خفیہ دستاویز یا عمران خان کی آخری ترپ چال۔ اپنے کرکٹ کھیلنے کے زمانے میں آخری گیند تک مقابلے کی شہرت رکھنے والے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو بین الاقوامی سازش قرار دے کر بم قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو مطلوبہ سے بڑھ کر ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہو جانے کے 2 ہفتوں کے بعد کیا ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے مطلوبہ 172 سے بڑھ کر 195 ارکان قومی اسمبلی کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ممکنہ مضمرات کی پیش بندی کیے بغیر خفیہ دستاویز کا آخری پتہ کھیلا گیا ہے۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ آیا وزیر اعظم اتوار کو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد میں سرخرو ہوں گے یا پھر حقیقت یہی رہے گی کہ وہ گنتی اور نمبروں کے کھیل میں پیچھے رہ گئے۔ تحریک عدم اعتماد کے کسی بھی ممکنہ نتیجے سے قطع نظر خفیہ دستاویز کی کہانی دم توڑنے والی نہیں۔ ایک بات یقینی ہے کہ عمران خان کا آئندہ انتخابات میں نیا بیانیہ مغرب اور امریکہ مخالفت پر مبنی ہوگا۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے ایشو کو سیاسی طور پر اچھالنے کے بجائے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور قومی سیکیورٹی کونسل میں لانے پر زور دے کر سیاسی بلوغیت کا ثبوت دیا ہے۔ وزیر اعظم کے موجودہ اور سابق اتحادیوں کو بھی اس بات پر تشویش ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد ہی ایسی کسی خفیہ دستاویز کا انکشاف کیوں کیا۔ کچھ سابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ مبینہ خط کے انکشاف کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے تو مبینہ خط سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور امپائرز نے مبینہ خط کے مندرجات کے حوالے سے اپنی رائے قائم کر لی ہوگی۔ وزیر اعظم نے کابینہ میں اپنے معتمدین کو بھی اعتماد میں لیا، جنہوں نے وزیر اعظم کو خاموشی اختیار کرنے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لینے کا مشورہ دیا، جس میں سلامتی سے متعلق اور سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اسی کے پیش نظر وزیر اعظم نے قوم سے اپنا ممکنہ خطاب منسوخ کیا اور صحافیوں کو بھی خط نہیں دکھایا۔ انتہائی باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے صورتحال پر رد عمل دیا، اس کا مخصوص حلقوں نے کوئی خوشگوار تاثر نہیں لیا۔ کچھ ممالک سے پاکستان کے تعلقات کشیدہ بھی ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے وزیر خارجہ کے ذریعے وزیر اعظم کو باور کرایا کہ مبینہ خط عام کرنے سے کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات بگڑ جائیں گے اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے 3 روزہ دورے میں چینی قیادت کو ضرور اعتماد میں لیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔